FireStone نیوز کے ساتھ میں موجود ہوں راولپنڈی پریس کلب کے اندر. آج یہاں پہ ایک کیمپ بھی لگایا گیا ہے. جو نئے سنیل صاحب کے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, جو کیمپ کو ہیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آج ورلڈ ڈے بھی منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. آج ہم بات کریں گے ان سے کہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس کا جو مرض ہے وہ پاکستان میں کس حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس میں موجودہ گورنمنٹ کو اور منسٹری آف ہیلتھ. جی السلام علیکم. شکریہ بہت بہت. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پاکستان میں ہیپاٹائٹس یرکان جس کو کہا جاتا ہے, خاص طور سے کالا یرکان, بہت ہی کامن ہے. اس وقت شرح کے حساب سے دنیا میں نمبر 1 ہے, اور کل نمبر پیشنٹس کا اگر گنا جائے تو چین کے بعد نمبر 2 ہے پاکستان میں. کیونکہ چین کی آبادی بہت بڑی ہے تو اس کا تناسب کے حساب سے وہ کم ہو جاتا ہے. پاکستان میں تقریباً 100 میں سے 7.5% لوگوں کو کالا یرکان ہے. 2.5% کو ہیپاٹائٹس بی کہتے ہیں وہ ہے, اور 5% کو تقریباً ہیپاٹائٹس سی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. دونوں کا پھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہے, خون سے خون میں لگتا ہے, ٹیکوں سے, شیو کرنے والے باربر کی ریزر سے, یا چھید کرنے والوں کے ناک کان چھید کراتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. خون سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ اس کی علامات کوئی نہیں ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کو کیا ہے. 90-95% لوگ یہ لے کے پھر رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کو کالا یرکان ہے. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے, اس کا کوئی انڈیویجول نہ ڈاکٹر نہ کوئی مریض کر سکتا ہے. اس کا کرنے کا طریقہ حکومت کی طرف سے ہی ہوگا کہ ایک پروگرام بنایا جائے جو کہ بنا ہوا ہے اور بڑا افیکٹو ہے. WHO کے لیول کے اوپر مشینیں دی گئیں, دوائیاں دی گئی فری دینے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے مشینیں دی گئیں. شروع ہوا پروگرام, مگر پھر حالات کی نظر پہ, پالیٹکس کی نظر ہو گیا. اور ہمیں امید یہی ہے کہ ہم اسی میں تو بیٹھے ہیں کہ جو بھی نیکسٹ لیول گورنمنٹ آتی ہے ان کے پاس پھر ہم جا کے ان سے بات کریں کہ جس پروگرام کو ریوائو کیا جائے, حکومت کے لیول پہ یہ کیا جائے, تبھی ممکن ہے کہ اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے نکالا جائے. ورنہ ہم ڈاکٹر ایک 2 مریض کا علاج کر سکتے ہیں, پوری پاپولیشن کا علاج نہیں کر سکتے. حکومت کے لیول پہ معذرت آپ کی بات کر رہی ہوں, حکومت کے لیول پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال مصر میں موجود ہے. تقریباً 8.5-9 کروڑ کی آبادی, پوری کی پوری آبادی کو ٹیسٹ کر کے سب کے سب جو مریض تھے ان کا علاج کیا گیا. یہ پچھلے 10 سال پہلے ہوا ہے, اور ایجپٹ نے کر کے دکھا دیا کہ حکومت کے لیول پہ, ایک بڑے پیمانے پہ, ملک کے لیول پہ یہ چیز کی جا سکتی ہے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک جتنے اقدامات اٹھائے گئے پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ مطمئن ہیں کیا کوئی ریکوری کی طرف جا رہا ہے پیشنٹ وغیرہ؟ نہیں, بالکل ریکوری کی طرف نہیں جا رہا. ہم اس آخری اعداد و شمار کے مطابق ہم تقریباً سال کے 1,60,000 مریضوں کا علاج کر پا رہے ہیں جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یرکان ہے, اور وہ بھی ایکسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ وہ جو حکومت کا طریقہ ہے وہ تو ابھی آج کل کام نہیں کر رہا ہے. اور جتنا ہے ٹوٹل اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 2,40,000 بندوں کو سالانہ نیا یرکان لگ رہا ہے. ہم جتنوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اس سے زیادہ بندے انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو انفیکٹ یہ بڑھ رہا ہے, گھٹ نہیں رہا ہے. یہ جب تک حکومت پالیسی بنا کے حکومتی لیول پہ یہ کام نہیں ہوگا, خالی ڈاکٹروں کے علاج کرنے سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جی ہیپاٹائٹس جو ہے اسی پہ بات کریں گے کہ بیسکلی جو مرض ہے سر کس ایج میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کسی بچاؤ کے لیے کس ایج میں زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے انسان کے اوپر, پھر اس کی ریکوری کے لیے مطلب ضروری ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہیں وہ تو پانی سے پھیلتے ہیں, اور یہ ہماری چھوٹی عمر میں, ہمارا پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تقریباً 90% پاپولیشن یا زیادہ بلکہ 95% میں کہوں گا وہ ہیپاٹائٹس اے سے امیون ہو جاتی ہے 7 سال کی عمر سے پہلے. ہیپاٹائٹس ای جو ہے وہ بھی ہماری جوان پاپولیشن کی ہوتا ہے 20 سے 30 سال کی, اور یہ بھی جو ہے یہ پانی سے پھیلتا ہے. جہاں تک ہیپاٹائٹس بی اور سی کا تعلق ہے اس میں سے بہت ساری تعداد وہ ہے جو کہ ہیپاٹائٹس بی ہے جو کہ پیدائش پہ وہاں سے لگتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے, لیکن اس کا پتہ بہت لیٹر عمر میں چلتا ہے, 40 سال کی عمر کے بعد پتہ چلتا ہے. ہیپاٹائٹس سی بھی جو ہے یہ بھی ہماری ینگ پاپولیشن کو ہو رہا ہے, اور باقی ساری عمر میں ہو سکتا ہے, لیکن بچوں میں تقریباً 2% ہے, لیکن باقی ایڈلٹ پاپولیشن میں تقریباً 5% ہے. تو یہ بھی تقریباً 30 سے عمر کی 30 سے دہائی میں سمجھے اور 5 کی دہائی تک لوگوں کو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ عمریں ہیں جس میں ہیپاٹائٹس جو ہے مختلف قسم کے جو ہے ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ صرف
اور ان سے جس طرح آپ کا دوسرے سوال کا حصہ یہ تھا کہ ان سے بچاؤ تو ہیپیٹائٹس بی کے ٹرانسمیشن روکنے کے لیے جو مائیں ہیں اور باقی سارے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ویکسینیشن کرنی چاہیے، اور وہ حکومت کر رہی ہے، ابھی اس میں UK پروگرام میں شامل ہو گئی ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کرنی ضرورت ہے کہ فوراً اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہیپیٹائٹس کے حساب سے صاف پانی بہت ضروری ہے، اور یہ پانی جو ہے اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ابال لیں، لیکن بہرحال صاف پانی جو ہے اس سے ہیپیٹائٹس کی ہوگی، اور اپنے گھر کے پانی کی صفائی کا خیال رکھیں، باہر کھانا کھاتے وقت پانی سے خیال رکھیں، اور جہاں سیوریج لائنز اور واٹر لائنز ہوئی ہیں تو حکومتی لیول پہ تو واٹر سپلائی کو بہت بہتر کرنا اور اس کی کوالٹی بھی بہتر کرنا ضروری ہے، لیکن ہم اپنے ذاتی طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پانی سے ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ ذاتی طور پہ کافی کم ہو سکتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکے نہ لگوائیں، ہم بہت زیادہ کانچ یہ سارا ایک اچھی جگہ سے کریں، صفائی کے ساتھ سے کریں، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر ہے اس سے ہم ڈیمانڈ کریں، ہمارا رائٹ ہے کہ جی ہمارے انسٹرومنٹس ٹھیک ہونے چاہیے، صفائی ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہیلتھ کمیشن کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے اسپتالوں کی، تاکہ وہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔